الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. محترم سامعین، دینی بھائیوں اور دوستو، ہم نے سورۃ آل عمران کی ایک آیت تلاوت کی ہے. خطبے کا جو عنوان ہے اسی کی مناسبت سے آج خطبے کا موضوع ہے التفکر فی خلق السماوات والارض. بڑا اہم موضوع ہے جس کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے، اور آج مسلمان بہت ہی زیادہ اس فریضے سے غفلت میں ہے. وہ یہ ہے التفکر فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کی بناوٹ اور ان کی پیدائش پر غور و فکر کرنا اور اس کے ذریعے اپنے خالق مالک رازق کو پہچاننا. اللہ رب العالمین نے دو قسم کی آیات قرآن میں رکھی ہیں، بیان کی ہیں. ایک آیت تو ہے جس کو کہا جاتا ہے آیات شرعیہ، اور دوسری قسم کی آیات ہیں جن کو آیات کونیہ کہا جاتا ہے، اور دونوں پر عمل کرنا ضروری ہے. آیات شرعیہ کا مطلب، آیت کے معنی اصل میں علامت اور نشانی کی ہوتی ہے. قرآن پاک کی جو آیات ہیں ان کو بھی آیت کہا جاتا ہے. کیوں؟ قرآن پاک کی ہر آیت اور ہر آیت کا ہر لفظ اور جملہ اللہ تعالیٰ کے توحید کی، قرآن کی کلام اللہ ہونے کی نشانی ہے. اسی لیے قرآن کی جو الگ الگ کچھ فاصلے پر آیت بنا دی جاتی ہے ان کو بھی آیت کہا جاتا ہے، ورنہ اصل کے معنی آیت کے ہیں علامت اور نشانیاں جس سے کسی چیز کو آپ پہچان سکیں. تو دو قسم کی ہوتی ہیں، وہی سمجھنا ہے آپ کے خطبے میں. نمبر ایک آیات شرعیہ. آیات شرعیہ کا مطلب وہ علامات اور وہ آیات قرآن پاک کی جس میں اللہ تعالیٰ نے شریعت کا کوئی مسئلہ بیان کیا ہو. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وآتوا الزکاۃ وآتموا الحج. اس طرح سے وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. جس آیت سے کوئی دینی اور شرعی مسئلہ ثابت ہوتا ہے، جیسے قرآن پاک کی بہت ساری آیات، ان کو کہا جاتا آیات شرعیہ. ایسی آیات جو ہمارے لیے کوئی نہ کوئی من جانب اللہ کوئی حکم، کوئی پیغام اور کوئی ہمیں تعلیم دیتی ہیں. اور دوسری آیات ہیں آیات کونیہ. آیات کونیہ کا مطلب یہ ہے وہ قرآنی آیات اور اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوقات جن کے ذریعے ہم جو اللہ تعالیٰ کے وجود کی، قادر مطلق ہونے کی، خالق اور مالک اور رازق ہونے کی دلیل ہوا کرتی ہے. جیسے زمین ہے، آسمان ہے. قرآن پاک کی پوری کائنات جو ہے یہ آیات کونیہ ہے. آپ آسمان دیکھیں گے جب بھی رب سمجھ میں آ جائے گا، زمین دیکھیں گے غور سے جب بھی آپ کو رب سمجھ میں، خالق اور مالک اللہ رب العالمین سمجھ میں آ جائے گا. تو یہ دو قسم کی آیات ہیں، آیات شرعیہ اور آیات کونیہ. آیات شرعیہ کے ذریعے ہم اسلامی احکام اور آداب اور اخلاق پہچانتے ہیں، ان کو سیکھتے ہیں. اور آیات کونیہ کے ذریعے خالق السماوات والارض، اللہ وحدہ لا شریک کا وجود، اس کے خالق مالک ہونا، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہونا، وہ بکل شیء علیم، ہر چیز کا علم رکھنے والا. یہ ساری چیزیں جن کا تعلق عقیدے سے ہے، ہم اللہ رب العالمین کی آیات کونیہ سے اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں.
اسی لیے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے خالق اور مالک ہونے کی دلیل دیتے ہیں، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت، کیا یہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے جس پر سواری کرتے ہیں کہ کیسے پیدا کیا گیا ہے؟ سوچیں کہ اس کو کس نے پیدا کیا ہے، کس کمپنی نے بنایا، کس ملک نے بنایا؟ ہر انسان نہیں کہے گا نہیں، پوری دنیا میں کسی کا کوئی دخل اس سواری کے پیدا کرنے میں نہیں ہے، اس کا خالق اور مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو دوستو آیات کونیہ پر غور و فکر کرنا ضروری ہے، اس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کا وجود، اللہ کی عظمت، اللہ رب العالمین کا کمال، اللہ رب العالمین کا جمال، اللہ تعالیٰ کے انعامات کو دیکھ کر کے ہمارے عقیدے میں پختگی ہوگی، ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے زیادہ جڑے گا، اور یہی چیزیں ہمیں اللہ کے اطاعت و فرمانبرداری اور عبادت پر آمادہ کرتی ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت امام ابن حبان رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ایک دن ہماری باری تھی، نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام کی باری ہمارے گھر میں تھی، آپ رات کا ایک حصہ گزر جانے کے بعد آئے، بستر پہ لیٹ گئے، آرام کرنے لگے، اچانک آپ نے کہا عائشہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کر لوں۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ اتنے دن کے بعد تو آپ کی باری ہمارے یہاں آئی ہوئی ہے، میرا دل تو نہیں چاہتا کہ میں آپ کو عبادت کرنے کی اجازت دوں، لیکن یاد رکھیں جس میں آپ کی رضا ہے میں وہی پسند کرتا ہوں۔ اتنا اجازت پا جانے کے بعد نہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں نبی علیہ السلام اٹھے اور نماز پڑھنا وضو کیا، وضو کر کے نماز پڑھنے لگی۔ کہتے ہیں میں نے زندگی میں دیکھا کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، باقیاً لم یزل باقیاً، برابر پوری نماز میں آپ روتے رہے، اور اس قدر روئے کہتے لم یزل باقیاً حتی بلت کہتی میں نے اٹھ کر کے دیکھا کہ اللہ آج رسول کو کیا ہو گیا ہے، اتنا رو رہی ہے۔ کہتی میں اٹھ کر کے دیکھی تو سامنے کی زمین گیلی ہو چکی تھی، اتنے آنسو آپ کے بہ چکے تھے۔ میں آ کر کے خاموش بیٹھ گئی، اتنے میں اللہ حضرت بلال نے اذان فجر دیا۔ اذان فجر دینے کے بعد نبی علیہ السلام کو جگانے کے لیے آئے، نبی علیہ السلام اٹھے تو اس وقت میں نے پوچھا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، یا رسول اللہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، آپ کیوں اتنا رو رہے تھے؟ آپ نے فرمایا عائشہ بات اصل یہ ہے میرے رب نے ہمارے اوپر آیت نازل کی ہے، پھر سورت آل عمران کی آیت نمبر 109 کے بعد بہت ساری آیات تلاوت کی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اللہ رب العالمین نے زمین اور آسمان کو بنایا، اور اس کے اندر بڑی عبرتیں اور نصیحتیں ہیں، مومنوں کو چاہے اس پر غور و فکر کریں۔ پھر اللہ نے بیان فرمایا میرے نیک بندے جو ہیں وہ تین کام کرتے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، میرے محبوب بندے کھڑے کھڑے بھی ہمیں یاد کرتے ہیں، بیٹھے بیٹھے بھی یاد کرتے ہیں، لیٹے لیٹے بھی ہمیں یاد کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین اور آسمان اور ہماری مخلوقات پر غور کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام نے آیت سنائی، اور آپ نے فرمایا عائشہ ان آیت کے نازل ہو جانے کے بعد ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو حکم دیا ہے کہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آنکھ بند کر کے نہ چلو، آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، دائیں طرف سمندر کے دیکھو، بائیں طرف یہ خشکی دیکھو، چاروں طرف تمہیں اللہ کی مخلوق نظر آ رہی ہے، ان پر غور کرو کہ رب نے انہیں کیسے پیدا کیا، رب نے انہیں کیسے بنایا، کائنات اللہ تعالیٰ کیسا قادر مطلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمہ کن سے یہ ساری مخلوقات پیدا کر دی، اور یہ مخلوقات ہمارے لیے پیدا کیے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ زمین نہ پیدا کرتا تو یہ زمین پر ہم چل نہیں سکتے تھے، اگر یہ سمندر نہ پیدا کرتا ہمیں پانی نصیب نہیں ہو
سکتا تھا. اگر یہ شجر حجر نہ پیدا کرتا تو اللہ ہمیں یہ پھل فروٹ کھانے پینے کی چیزیں نہ ملتی. اس پر غور کرو. افلا ينظرون فلينظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا. انسان جو کھانا کھاتا ہے اس پر غور کرے کہ یہ کھانا کہاں سے ملا. ہم نے بارش برسائی, زمین کو فصل اگانے کے لائق بنایا, کسان نے بیج ڈالا اور بیج ڈالنے کے بعد پودا اگایا. ہم نے بالیاں پر پھول پیدا کیے, پھول سے بالیاں پیدا کی, ہم نے بالیوں میں دانا پیدا کیا, دانا ہم نے پکایا ہواؤں کے ذریعے, پانی کے ذریعے, دھوپ کے ذریعے, اور جب اناج غلہ تیار ہو گیا تب کہیں انسان کو روٹی نصیب ہوتی ہے. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ. یہ ساری کائنات اللہ تمہارے لیے پیدا کیا ہے. ان پر غور فکر کرنا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. آپ نے ساتھ فرمایا عائشہ, اللہ نے آیت نازل کی ہے وَيْلٌ لِّمَن يَتَفَكَّرُ, برباد ہوا ہمارا وہ امتی, ہلاک ہو گیا میرا وہ امتی جو ان چیزوں کو دیکھتا ہے, استعمال کرتا ہے, ثم لم يتفکر, پھر ان پر غور فکر کر کے اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتا اور نہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی آیات پر غور و فکر کرنے والا بنائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد, دوستو, یہ ان آلات پر جو ہمیں اس کپڑے سے لے کر کے یہ نظارہ چشمہ تک ملا ہے, یہ مائک ملا ہوا ہے, یہ چھت ہے, جب تک ہم ان پر غور فکر نہ کریں رب سمجھ میں نہیں آتا. اسی لیے غور فکر کرنا, اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر غور فکر کرنا غالباً یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام ہر جمعے کی نماز میں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. اللہ کے رسول انہی آیات پر غور فکر کرنے کے لیے برابر ہر جمعے کو وہی صورتیں پڑھتے جس میں آیات کونیہ کا تذکرہ ہوتا تھا. نہ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا, متحدث صحابہ کرام سے مروی ہے, آپ نے ساتھ فرمایا تفکروا فی آلاء اللہ, اے لوگوں اللہ کی مخلوقات پر غور کرو. اللہ تعالیٰ کو پہچاننا چاہتے ہو, اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتے ہو تو چاہیے کہ تفکروا فی خلق اللہ, اللہ تعالیٰ کے مخلوقات پر غور کرو, تمہیں سمجھ میں آ جائے گا, شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا, اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کا خیال پیدا ہوگا. ولا تفکروا فی ذات اللہ, اللہ تعالیٰ کی ذات پر غور کرنے سے کبھی اللہ تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا. اس لیے ہمارے اسلاف ہمیشہ مخلوقات پر غور کرنے کی تاکید کرتے تھے. حضرت عامر بن قیس کہتے ہیں ہم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت, اللہ اکبر, کاش کی آج ہم اس پر غور کریں. کہتے ہیں صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت کو میں نے دیکھا, وہ کہا کرتے تھے بڑی پیاری بات, ان ضیاء الایمان ونور الایمان فی التفکر فی آیات اللہ. یہ کلمہ پڑھنے والوں تمہارا ایمان اس وقت کام کا بنے گا, تمہارے ایمان کو اس وقت اللہ تعالیٰ نور بنائے گا, تمہارا ایمان اس وقت تمہیں ہدایت پر عمل کرنے کو مجبور کرے گا. التفکر فی خلق اللہ, جب اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر غور کرو. غالباً اسی لیے حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے التفکر فی ساعۃ خیر من قیام لیلۃ. اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر تھوڑی دیر غور فکر کر لے, یہ میرے رب نے کیسے بنایا, کیا خوب ہے, کیا کمال ہے, کتنا ہمارے اوپر احسان ہے. کہتے تفکر فی ساعۃ,
چند لمحہ بیٹھ کر کے غور و فکر کر لینا اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر افضل من قیام لیلۃ، رات میں تہجد کی نماز پڑھنے سے بھی بڑا ثواب ہے بلا تفکر کے۔ اسی لیے امام خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، اے لوگو الکلام بذکر اللہ حسن، ذکر الہی کرنا بہت بہترین عمل ہے، لیکن وہ افضل العبادت التفکر فی نعم اللہ، لیکن سب سے بڑی عبادت افضل العبادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات پر غور فکر کیا جائے، اپنے جسم پر وفی انفسکم افلا تبصرون، دنیا کو چھوڑ کر کے اپنی ذات پر، اپنے بالوں سے لے کر کے اپنی آنکھ، اپنا کان، اپنا دل و دماغ، اپنے پیر، اپنے جسم پر تو غور کر۔ اللہ فرماتے تبھی تجھے اللہ تعالیٰ کی شکرگزاری پر مجبور کر دے گا۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، وفی انفسکم، اپنے نفس پر، اپنے جسم پر غور کرو، تب بھی تمہیں اللہ تعالیٰ سمجھ میں آ جائے گا۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ اپنے من میں ڈوب کر پانا سراغ زندگی، تو اگر بنتا نہیں میرا نہ بن، اپنا تو بن۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات پر غور و فکر کرے، اور انسان اللہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پہچانے، اللہ تعالیٰ کا شکرگزار بنے، اللہ تعالیٰ کے اطاعت فرما برداری بنے۔ اللہ تعالیٰ کی علامتوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے کہ ایک مرد اور عورت سے ہمیں پیدا کر کے پورے کائنات کے انسانوں کے ایک دوسرے سے جوڑ دیا۔ کسی کا بھائی ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا پڑوسی ہے، کسی کا چچا ہے، کسی کا ماموں ہے۔ ان آیات پر غور و فکر کرنے کے بعد ہمارے اندر ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا بھی شوق و جذبہ پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو اپنی مخلوقات پر غور و فکر کرنے والا بنائے۔ الہ العالمین ہمیں جو بیمار شفا کلی عطا فرما، جو پریشان ان کی پریشانی کو دور کر دے، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کرا دے، جو بھولے بھٹکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت پر لگا دے، جو بیمار ہیں انہیں شفا کلی عطا فرما، اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، جو بیماری اور اس وبا سے محفوظ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آئندہ بھی محفوظ رکھے۔ الہ العالمین اے جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رئیس الدولہ شیخ خلیفہ اور ان کے عوام انصار کی حفاظت فرما، اور جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان حفظہ اللہ اور ان کے عوام انصار اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کی حفاظت فرما، ان سے وہ کام لے جس میں آپ کی رضا، امت کی بھلا، قوم اور وطن کی خیر ہے، اور ہر ایسے کاموں سے ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کی ناراضگی، قوم اور وطن کا خسارہ، ملک و ملت کا نقصان ہے۔ الہ العالمین دنیا میں جو بھی مسلمان ملک ہیں سب کو امن کا گہوارہ بنا دے، اور جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں اللہ ان کے جان، ان کے مال، ان کی عزت، ان کی عفت، ان کی عصمت کی حفاظت فرما۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔